اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احب البلاد الى اللہ عز وجل مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں اور پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے وہ ڈرتے ہیں. یقین رکھو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ جگہ اور زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے اور وہ مسجد ہے، اور زمین کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ آبادیوں کا جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ اس آبادی کے اور زمین کے وہ بازار ہیں. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. عزیز ساتھیوں، واجب الاحترام بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ بھی ہم بھی رمضان کے اندر ہی ادا کریں گے. تو یہ رمضان سے پہلے کا آخری جمعہ ہے، اور آج مساجد میں خطبات جمعہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے بیان ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ چیزیں اس حوالے سے بھی ہوں گی، اور کچھ جو میں نے آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حوالے سے بھی ہوگی. رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہمارے اسلاف میں یہ بڑی چیز معروف تھی. لطائف المعارف میں یہ بات لکھی ہے ہمارے اسلاف کے حوالے سے کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے وہ یہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ، آج سے 6 ماہ بعد جو ماہ رمضان آنے والا ہے، ہمیں اس کی سعادتیں اور اس کی برکات نصیب فرما دے.
اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 ماہ تک یہ دعائیں کرتے چلے جاتے، یا رب العالمین اس رمضان کے اندر جو ہم نے عبادات کی ہیں، جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، جو ہم نے عاجزی اور انکساری کی ہے، جتنی بھی ہماری عبادات اور نیک اعمال ہیں، یا رب العالمین ان کو قبول فرما۔ ہمارے اسلاف کی تو رمضان کے حوالے سے یہ تیاری ہوا کرتی تھی، اور ہم اس کو ایک روٹین ورک سمجھ لیتے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے استقبال کی تیاری اور رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ بات بڑی ہی قابل توجہ ہے اور قابل ذکر۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ذکر کی۔ ایک یہ بات ذکر کی کہ جو اللہ کا گھر ہے، جو مسجد ہے، اس کو اللہ نے مساجد اللہ کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ یعنی اس سے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، جو مسجد ہے جہاں پنجگانہ نماز کی باجماعت ادائیگی ہوتی ہے اور اللہ کی توحید کا، نبی رحمت کی رسالت کا نعرہ بلند ہوتا ہے، اس کی فضیلت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں کہ اس ٹکڑے کو، اس حصے کو، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا۔ اور دوسری بڑی بات جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے کہ اس گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، اس گھر کی وہی لوگ خدمت کرتے ہیں، اس گھر کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کو سلیس انداز میں سمجھیے کہ جو بندہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں، خدمت میں، ادب و احترام میں، تعظیم و تکریم میں اپنا حصہ شیئر کرتا ہے، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ ضمانت ہے کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اور تیسری بات اس آیت کے اندر جو میرے رب نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اگر کسی کا خوف ہے، کسی کا ڈر ہے، خشیت ہے، رعب و طبطبہ ہے، وہ صرف اور صرف آسمان والے رب کا ہے۔ تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے، اگر یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہیں تو ان کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، مسجد یہ زمین کا بہت عظیم ٹکڑا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس میں مسلمان اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ مسجد وہ عبادت گاہ ہے جہاں مومن، مسلمان رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہاں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہے، نماز، روزہ، تلاوت قرآن اور سحری، افطاری اور دیگر نیک کام بھی بجا لاتا ہے۔ مسجد وہ عظیم عبادت گاہ ہے جہاں مسلمان رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور گریہ زاری بھی کرتا ہے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش اور جد و جہد بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مسجدوں کو آباد کرنا، مسجد بنانا، چونکہ رمضان اور مسجد کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک اور مسجد کا اللہ کے گھر کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں مسجدیں آباد ہوں گی، قرآن کی صدائیں بلند ہوں گی، قیام اللیل ہوگا، قراء کرام اپنے ترنم کے ساتھ رب کا قرآن پڑھیں گے، اور اللہ کے مخلص بندے اپنے اوقات کو قربان کر کے قیام میں رب کا قرآن سن کے اپنے اجر کو دگنا، 100 گنا، 700 گنا، جتنی اس کے اندر للہیت ہوگی، جتنی اس کے اندر خشیت ہوگی، جتنی اس کے اندر رب کی رضا اور خشنودی زیادہ ہوگی، اجر بڑھتا چلا جائے گا جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ یہ مسجد وہ جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے یہ تو سنا ہے کہ بندے کے فوت ہونے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، لیکن آج یہ بھی بتا دیتا ہوں اور بھی اعمال ہیں جو بندہ اپنی زندگی میں کر جائے تو وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، قبر کی مٹی میں جا کے دفن ہو جاتا ہے۔ نماز کوئی پڑھتا ہے، وہاں تلاوت کوئی کرتا ہے، اس کو اجر بہم پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ علما علمہ ونشرہ وولدا صالحا ترکہ او مسجدا بناہ۔ بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن ایسے اعمال ہیں جو موت کے بعد بھی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ رسول گرامی نے فرمایا، مومن کو اس کے اعمال میں سے، اس کی حسنات میں سے، اس کی نیکیوں میں سے، اس کے مرنے کے بعد جو عمل ملتا رہتا ہے، جس کا اجر اس کو بہم پہنچتا رہتا ہے، وہ علماً علمہ، وہ ایسا علم ہے جو اس نے کسی کو سکھایا ہو، وَنَشَرَهُ، اور وہ علم آگے پھیلتا جا رہا ہو، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور وہ نیک بیٹا جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑا ہو، جس کو چھوڑ کے گیا ہو نیک بیٹا، وَلَدًا صَالِحًا۔ میرے بھائیوں، اپنی اولادوں کی تربیت پہ غور کریں، اس کو اچھی اچھی تعلیم دیتے ہو، مہنگی فیسوں والے سکول میں اور درسگاہوں میں ان کو داخل کرواتے ہو، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ میرے مرنے کے بعد کہ میں اپنے بچے کو اس قابل بنا رہا ہوں کہ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، کیا میں اس کی اس نہج پہ تربیت کر رہا ہوں کہ میرے بعد وہ ایسے اعمال کرے گا جس کا اجر مجھے پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ قابل غور بات ہے۔ اور فرمایا، او مسجدن بنا ہو، یا وہ مسجد جس کو اس نے تعمیر کیا ہو، تھوڑا یا زیادہ اس کے اندر حصہ ڈالا ہو، فرمایا وہ دنیا میں نہیں ہوگا۔ وہ مسجد جب تک اس میں عبادت رہے گی، قرآن کی آوازیں گونجے گی، رب کی توحید کا نعرہ بلند ہوگا، نبی کی رسالت کی گواہیاں لوگ سنیں گے، اجر اس کو ملتا رہے گا۔ او مسجدن بنا ہو۔ ایک سعودیہ کا واقعہ مجھے یاد آیا، بڑا زبردست واقعہ ہے، اور مجھے شیخ محمد یعقوب صاحب اور میرے استاد حافظ عبدالغفار مدنی صاحب نے کہا یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے سنایا کہ ایک سعودیہ میں شیخ تھا، تاجر، اس نے ایک مسجد بنانے کا ارادہ کر لیا، اور اس نے انجینئر کو، ٹھیکیدار کو، ساری لیبر کو بلا کے کہا کہ آپ نے اس مسجد میں کسی کا 1 ریال بھی نہیں لینا، کوئی دینے بھی آئے تو اس کو یہ کہنا ہے کہ اس کا بجٹ مکمل ہو چکا ہے، تم کسی اور مسجد میں جا کے لگا دو۔
سب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ مسجد تعمیر ہو گئی، خوبصورت بن گئی تاجر کے خرچے پہ۔ تو خواب میں تاجر کو ایک محل نظر آتا ہے اور اشارہ ہوتا ہے کہ یہ تیرا محل ہے، اور ساتھ اس جیسا ہی ایک اور محل بنا ہوا ہے۔ تاجر کو صبح اٹھا تو اس کو ایک خودی لگ گئی کہ لگتا ہے کہ یہاں کسی اور کا بھی حصہ شامل ہے اس مسجد کے اندر۔ اس نے وہ سارے اپنے عملے کو بلایا، اس نے کہا کہ تم نے یہاں کسی اور کا کوئی پیسہ خرچ کیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کسی نے کوئی ریال دیا ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ کسی کا کوئی سامان خرچ کیا، لگایا ہو؟ انہوں نے کہا سامان تو نہیں لگایا، جب ہم اس کی کھدائی کر رہے تھے، بنیادیں کھود رہے تھے، تو ہمارے پاس لیبر بڑھ گئی تھی، بیلچے کم ہو گئے تھے، تو سامنے جو گھر ہے وہاں بڑھیا سے ہم نے بیلچا لیا تھا، اس سے کھدائی کی تھی اور پھر ہم نے واپس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ تاجر اسی بات پہ کھڑا ہوا، بڑھیا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا ماں جی تم نے جو بیلچا مسجد میں دیا تھا وہ تمہیں واپس تو آ گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ بیلچا تمہیں سونے کا بنا کے واپس کر دوں۔ وہ بڑھیا ہنس پڑی، وہ کہنے لگی ارے جس رب نے جنت میں تجھے تیرا مقام اور محل دکھا دیا ہے، اس رب نے مجھے بھی میرا محل اور مقام دکھا دیا۔ میرا رب تو کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا، اخلاص دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے کہ کون کس نیت سے اپنا عمل پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ بڑی عظیم باتیں ہیں، بڑی قابل غور باتیں ہیں میرے عزیز بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مسجد خوبصورت ہو، بڑی بناؤ، وسیع بناؤ یا چھوٹی بناؤ، اجر میرے رب نے دینا ہے۔ جو چھوٹی مسجد ہے وہ میری استطاعت ہے، جو اس کے بدلے میں اجر دینا ہے وہ میرے رب کی طاقت ہے، وہ میرے رب کے خزانے ہیں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا من بنا مسجدا للہ کا مفحص متاۃ او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، فرمایا جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، وہ مسجد بے شک پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو یا اس سے بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، رب اس کے لیے جنت میں محل بنائے، رب اس کے لیے جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ جو رب کی طاقت ہے، جو رب کی استطاعت ہے۔ میرے بھائیوں، مساجد تو وہ جگہ ہیں جو زمین پر بیت اللہ ہیں، جو اللہ کا گھر ہے۔ مساجد کو جنت کے باغ قرار دے دیا گیا ہے، مساجد کو زمین کی، روئے زمین کی سب سے پسندیدہ جگہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اور مساجد تو وہ ہیں جہاں 5 بار رب کی کبریائی اور توحید کا اور عظمت کا اعلان ہوتا ہے، نبی رحمت کی رسالت کا اعلان اور نعرہ گونجتا ہے۔ اور ہر مسجد، یاد رکھو، ہر مسجد خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے، ہر مسجد وہ امن و امان کا پیکر بھی ہے۔ اور یہ مسجدیں یہ زمین کے سب سے مبارک حصے ہیں، سب سے قیمتی حصے ہیں، سب سے اعلیٰ حصے ہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گردانا۔ اللہ اکبر۔ رب کے کئی احکامات ہیں، رب کے کئی حکم ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حکم یہ بھی ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ کے گھروں کے لیے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کو بلند کرو، ان کو رفعت بخشو، اور ان میں اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے، ذکر ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے، قرآن کے تلاوتیں ہونی چاہیے۔
رب کے کلام پڑھے جانے چاہیے، یہ رب قرآن کے اندر فرما رہا ہے۔ اور اس میں کچھ لوگ اپنا مفہوم بیان کرتے ہیں، مسجد کو چونا گچ ہونا چاہیے، اس کا لمبا اونچا مینار ہونا چاہیے، اس میں ٹائل پتھر اعلیٰ سے اعلیٰ لگنی چاہیے۔ یہ آیت کا مفہوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اسراف سے بچتے ہوئے اللہ کے گھر کو تعمیر کرو۔ اور ان ترفع سے مراد جو قرآن کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کی تعظیم و تکریم کا خیال رکھو، مسجد کا ادب و احترام کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھیں عام جگہوں پہ ہم اتنے لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے۔ مسجد مسلمانوں کی ایمانی اور روحانی مرکز گاہ ہے اور اسلامی مرکز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ کے اندر پہنچے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ اکبر، اپنی بیویوں کے لیے حجرے کا انتظام نہیں کیا، اپنا مکان تعمیر کرنے کی فکر نہیں کی۔ سب سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی فکر کی، جو مسجد نبوی تھی۔ یہ دو یتیم بچوں کی جگہ تھی، سہل اور سہیل کی، جو زرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ کی پرورش و کفالت میں تھے۔ اللہ کے رسول اس کے پاس چلے گئے، ان کے پاس، اور کہا کہ یہ زمین ہمیں دے دو، ہم خریدنا چاہتے ہیں، یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ 10 دینار کی یہ مسجد خریدی، 10 دینار کی۔ اور وہ پیسے کس نے ادا کیے؟ وہ پیسے صدیق اکبر نے ادا کیے۔ 10 دینار کس نے ادا کیے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیے۔ اور اللہ کے رسول نے اس وقت یہ دعا کی کہ صدیق اکبر، اے ابو بکر، قیامت تک اس مسجد میں نمازیں ہوں گی، عبادت ہوں گی اور نیکی کے کام ہوں گے، اس کی زیارتیں ہوں گی، ثواب تجھے پہنچے گا، اور قیامت تک ابو بکر تیری قبر پر رحمتیں اور برکتیں برستی رہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ، میرے عزیز بھائیوں، آج موقع ہے، یقین کرے اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہمیں مسجدوں کی توسیع، تعمیر، ترقی، خوبصورتی، تزئین میں اپنے مال کو لگانا چاہیے۔ اپنے بنگلے کو تو بڑا کرتے ہیں، بڑا اسراف کرتے ہیں، ڈیزائن بناتے ہیں، کبھی کم از کم زیادہ نہیں تو اتنا شوق تو اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی میں ہونا چاہیے۔ اور وقت بہت کم ہے، جب رب کا فرشتہ موت کا پروانہ لے کر آئے گا اور یہ شخص کہے گا تھوڑی سی مہلت دے دو، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تھوڑی سی مہلت دے دو، میں صدقہ کر کے صالحین کے زمرے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن اعلان ہوگا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک سانس کی مہلت بھی تمہیں نہیں مل سکے گی۔ غنیمت سمجھ لے اے انسان زندگی کی بہار، کہ یہاں آنا نہ ہوگا بار بار۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص آئے، دونوں بیک وقت مسلمان ہوئے، بیک وقت مسلمان ہوئے، اور ایک شخص بڑا محنتی تھا، بڑا نیک تھا، جہاد کیا، اس نے شہید ہو گیا، اور دوسرا 1 سال بعد فوت ہو گیا۔ ایک صحابی حضرت طلحہ کو یہ دونوں شخص جنت کے دروازے پہ ملے، اور جنت کے دروازے پہ آواز اس کو آئی جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا کہ آؤ تم جنت میں پہلے پہنچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے کو بعد میں ملی،
اور طلحہ کہتے ہیں جب میرے پاس آواز پہنچی تو مجھے یہ کہا گیا کہ تمہاری ابھی باری نہیں آئی. صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب اپنے ساتھیوں کو بتایا اور پھر یہ خبر اللہ کے رسول کے پاس پہنچی تو سب حیران تھے. شہید وہ پہلے ہوا ہے، جہاد اس نے کیا ہے، جنت میں پہلے یہ داخل ہو گیا جو 1 سال بعد فوت ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم کس بات پہ تعجب کرتے ہو، حیرت کس بات کی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کیا وہ اس کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا اور اس کی زندگی میں رمضان نہیں آیا؟ اس نے رمضان میں نیکیاں نہیں کی، نمازیں نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوتیں نہیں کی اور صدقہ خیرات نہیں کیا؟ کہنے لگے جی کیا ہے. تو پھر تعجب کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے اس کو اس کی نیکی کی کثرت کی وجہ سے پہلے جنت میں ڈال دیا. تو میرے عزیز بھائیوں، اس رمضان کو معمولی نہ سمجھو، اپنی نیتوں کی اصلاح کر لو اور اپنے اوقات کو منظم کر لو، اپنے غیر ضروری مصروفیات کو کلوز کر لو کہ انشاءاللہ ہم نے اس رمضان کو کمانا ہے. اور کچھ پتہ نہیں کہ یہ رمضان میری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ثابت ہو جائے. آخری حدیث سنے، قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ کی طرف سے آواز لگے گی، این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہیں، میرے ہمسائے کدھر ہیں؟ 2 مرتبہ ان اللہ لا ینادی یوم القیامت، قیامت کے دن میرا رب آواز لگائے گا کہ این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہیں، میرے ہمسائے کدھر ہیں، میرے گوانڈی کدھر ہیں؟ اللہ اکبر. فتقول الملائکۃ ربنا، یہ مسند احمد کے اندر بھی ہے، یہ ترغیب و ترہیب کے اندر بھی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے نبی رحمت کی. فرشتے کہیں گے یا اللہ ما لا ينبغي ان يجاورك، آج یہ سعادت کس کو ملے گی کہ وہ تیرے ہمسائے بنے، وہ تیرے پڑوسی بنے، وہ تیرے ساتھ ملے. اللہ اکبر. نبی بھی کھڑے ہیں، ولی بھی کھڑے ہیں، پیر پیغمبر بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ کھڑے ہیں. ساروں کی چاہت ہے کہ ہمیں آواز پڑے گی. کون آج اللہ کا پڑوسی بننے والا ہے، اللہ کا ہمسایہ بنے گا؟ پھر اللہ خود بول کے فرمائیں گے، ندا لگے گی، آواز آئے گی، این عمار المساجد، کہاں ہیں جو دنیا میں میرے گھروں کو، مسجدوں کو تعمیر کرتے تھے؟ کہاں ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے تھے؟ کہاں ہیں جو مسجدوں کی تعظیم و تکریم کرتے تھے؟ آج ان کی تعظیم میں کروں گا. انہوں نے دنیا میں میرے گھروں کا ادب کیا، آج ان کا ادب یہ ہے کہ وہ میرے پڑوسی اور ہمسائے ٹھہر چکے. میرے عزیز بھائیو، رمضان اور مسجد کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے، اور پھر مسجد کے لیے خرچ کرنا یہ بڑا عظیم صدقہ جاریہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا فإن اللہ یبنی لہ بیتا اوسع من الجنہ، جو اپنے مال سے اللہ کا گھر بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اللہ اس سے بہت وسیع محل جنت میں اس کا بنائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے اندر اور اب سے مسجدوں کے ساتھ پیار، محبت، مسجدوں کی ضروریات کا خیال، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کر لے، توفیق عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ میرے عزیز بھائیو، جمعہ کا موضوع رمضان اور مسجد کے حوالے سے اس لیے تھا کہ الحمدللہ اس علاقے کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ شاہ کام چوک میں میزان بینک کے ساتھ گلی کے اندر جو ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا 10 مرلے میں، اخلاص ریاض الجنہ انسٹیٹیوٹ، وہ 10 مرلے میں ہے، جگہ کم پڑ چکی تھی الحمدللہ۔ تو ہم نے کوشش کی، بھائیوں نے دعائیں کی، تو اس کے ساتھ والا جو مشرق والی سائڈ پہ 10 مرلے کا پلاٹ ہے وہ آج سے 1 مہینہ پہلے الحمدللہ مسجد اور مدرسے کی توسیع کے لیے خریدا گیا۔ اور آپ ٹھوکر سے آئیں، آپ دائیں بائیں سے آئیں، آپ نے چوک شاہ کام سے ضرور گزرنا ہوتا ہے، تو اس چوک کے اندر الحمدللہ یہ قریب ترین 1 کنال کا الحمدللہ ہمارا یہ انسٹیٹیوٹ اور مرکز اور مسجد الحمدللہ یہ بنے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے لیے 25 لاکھ روپے جو ہے وہ ہم نے بیانہ کر دیا، تو دوسری جو پیمنٹ ہے وہ بہت جلد کرنی ہے، اس مہینے کے اندر ہی، اپریل کے اندر ہی، تو اس کے لیے اب کوشش جاری ہے۔ تو جو ہم نے جتنی بھی 10 مرلے کی جائے نماز بنتی ہیں، مصلے بنتے ہیں، اس کی ہم نے اپنا اندازہ لگایا 325 مصلے، تو 70 لاکھ روپے کا یہ جو ہے وہ پلاٹ خریدا گیا، تو 23,000 روپے ایک مصلے کی جو ہے وہ قیمت ہے۔ تو آج ماشاءاللہ آپ سارے بھائی کاروباری بھی ہیں، تعاون کرنے والے بھی ہیں، تو تقریباً 200 سے اوپر جو ہے وہ مصلوں کا انتظام ہو چکا ہے، اور باقی جو ہے 125 مصلے جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ آج ہم نے ان کو مکمل کرنا ہے۔ تو ایسے بھائی جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اگر ایک دو اپنے مرحوم والدین کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے انشاءاللہ دو مصلے اگر اپنی ذمہ داری میں لے لیں تو انشاءاللہ یہ کام بہت جلد ہم مکمل کر سکتے ہیں۔ کوئی زیادہ تعاون کرنا چاہے تو تھوڑے سے تھوڑا بھی کرنا چاہے تو اس کو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی 10 50 100 بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہے اس کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج بھی مسجد کے باہر انشاءاللہ مدرسے کے بچے کھڑے ہوں گے، تو آپ نے بھرپور طریقے سے تعاون کرنا ہے، اور جو بھائی وعدہ کرنا چاہتے ہیں وہ لکھوا دیں کہ لو جی میری طرف سے 1 2 4 5 مصلے انشاءاللہ اس گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہوں گے، پلاٹ کی قیمت کے لیے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بولی لگی ہوئی ہے، آپ نے تھوڑا کرنا ہے، میرے رب نے بہت اجر دینا ہے۔ آپ مصلہ دے دیں گے، نماز کوئی پڑھے گا، وہاں بیٹھ کے قرآن کوئی یاد کرے گا، آپ وہاں نہیں ہوں گے لیکن آپ کو اجر میرا رب پہنچاتا رہے گا۔ تو یہ بڑے نیکی کے کام ہیں، میں نہیں کروں گا، اللہ اوروں کو توفیق دے دے گا۔ تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے، تو اس میں بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، برکت فرمائے، اور یہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرما دے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو اس سلسلہ میں توجہ کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اللہم الیک نشکو ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وہواننا علی الناس یا رب العالمین یا رب المظلومین انصرنا ولا تنصر علینا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔